بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی دوسری میں آپ کے لیے جاب لے کر ہیں وہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ ویسٹ، اس کی جاب ہیں ایسٹ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، مرد و خواتین دونوں کے لیے جو ہے وہ شاندار موقع ہے اپلائی کرنے کا۔ اپلائی کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا، اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو بھی فرینڈ چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی جو نئی جاب کی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں جی ایڈورٹائزمنٹ کی جانب۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی، آفس آف دا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی جو ہے وہ زیادہ ویکینسیز ہیں، ٹھیک ہے، پورے پاکستان سے ویکینسیز ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ون بائی ون ایک ایک ویکینسی کی ڈیٹیل سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں نیچے سے۔ سب سے پہلی جو یہاں پر ویکینسی ہے وہ ہے ایل ڈی سی یا اسسٹنٹ ریکارڈ کیپر، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ 22 سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل۔ تعلیم اس میں آپ کی جو ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے، اور ٹائپنگ کی سپیڈ آپ کی جو ہے وہ 25 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی جو عمر کی حد ہے وہ ہے 18 سے 25 سال۔ اس میں 10 سیٹیں اسلام آباد سے ہیں، 4 سندھ سے، 3 پنجاب، 1 کے پی کے، 3 بلوچستان اور 1 فاٹا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر، اس میں 29 سیٹیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کی تعلیم جو ہے وہ بی اے یا بی ایس سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر کے حوالے سے آپ کو نالج ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ہے 21 سے 28 سال، اور اس میں جو ہے وہ 13 سیٹیں اسلام آباد سے ہیں، 2 سندھ سے، 2 پنجاب، 2 کے پی کے، 2 بلوچستان، 1 فاٹا، اور 7 جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے جی اسکیننگ ٹیکنیشین، اس میں 1 سیٹ ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی تعلیم بی اے بی ایس سی ہونی چاہیے، عمر کی حد 21 سے 28 ہے، اور یہ جو ہے وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آرکیو سیکشن انچارج، اس کی 1 سیٹ ہے جی، اس کی بھی بی اے اور بی ایس سی تعلیم ہے، مینس کی ریکوائرڈ ہے، اور 21 سے 30 سال ایج کی لمٹ ہونی چاہیے، یہ بھی اسلام آباد کا جو ہے وہ پرسن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آئیڈینٹی سلیکشن انچارج ہے، سیکشن انچارج، اس میں بھی 1 سیٹ ہے، تعلیم بی اے یا بی ایس سی ہونی چاہیے آپ کی، کمپیوٹر کے حوالے سے نالج ہونا اس میں بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ایج کی لمٹ 21 سے جو ہے وہ 30 سال ہے، اور یہ سیٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ ہارڈ ویئر یا نیٹ ورک انجینئر، اس میں بھی 1 سیٹ ہے، تعلیم سیم ہے جی، اور 21 سے 30 سال ایج کی لمٹ، اور یہ بھی اسلام آباد سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹری یا اسٹینوگرافر، اس میں 23 سیٹیں ہیں، جس میں سے آپ کی تعلیم جو ہے وہ بی اے یا بی ایس سی ہونی چاہیے، اور آپ کی ٹائپنگ کی سپیڈ جو ہے وہ 50 ورڈز یا 110 ورڈز پر منٹ آپ کی ٹائپنگ کی سپیڈ ہونی چاہیے۔ ایج کی لمٹ اس میں 18 سے جو ہے وہ 25 سال ہے، اور اس میں 11 سیٹیں اسلام آباد سے ہیں، 3 سندھ سے، 2 پنجاب، 2 کے پی کے، 4 بلوچستان، اور 1 جو ہے وہ فاٹا سے۔ اس کے بعد آخری ویکینسی ہے ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر، اس میں 1 سیٹ ہے، تعلیم سیم ہے جی، بی اے بی ایس سی، ایج کی لمٹ 21 سے 30، اور یہ کوٹا اسلام آباد کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اپلائی کا کیا طریقہ کار ہے جی، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں اسلام آباد کا اس میں سے 50% کوٹا تھا، ٹھیک ہے، پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان کا 12% تھا، ٹھیک ہے، اور فاٹا کا 2% تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو جو ہے وہ آگے چل کے مزید ڈیٹیل سمجھاتا ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 10% آف سیٹس شیل بی ریزروڈ اکراس دی بورڈ فار وومین ٹو دا پوسٹ ان سروسز بائی انیشیل اپوائنٹمنٹس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی باقی اپلائی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ یہاں پر لکھا ہے جی کہ لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف اپلیکیشن فارم شیل بی 15 days فرام دا ڈیٹ آف دس پبلیکیشن، ٹھیک ہے، مینس کہ جب یہ ایڈورٹائزمنٹ پبلش ہوئی ہے اس سے 15 دن مزید جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں اپلائی کرنے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے وہ یہ 24 اپریل 2023 تک جو ہے وہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، 24 اپریل 2023 تک جو ہے اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اپلائی اس میں جو ہے وہ آن لائن کرنا ہے، آن لائن کیسے کرنا ہے میں آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ ڈیمو جو ہے وہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی آفیشیل ویب سائٹ ہے ITSPAK.org، ٹھیک ہے، اس ویب سائٹ پہ آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ویکنٹ ہے نیو، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے جو ہے وہ کلک ہیئر ٹو اپلائی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کلک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہاں پر نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے. ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے. بینک کا چلان فارم اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اپریل 24 2023. ٹھیک ہے جی. اب کلک ہیئر ٹو اپلائی آن لائن. ٹھیک ہے, اپلائی آن لائن کے لیے آپ نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ نے اس کو ایگری کر دینا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ کے سامنے رجسٹریشن آن لائن فارم اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنی جو ہے وہ پوسٹ سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ بایو ڈیٹا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی یہاں پر جو ہے وہ ڈپازٹ کی آئی ڈی جو آئے گی. ٹھیک ہے, بینک کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کس بینک میں کرائی اس کا کوڈ آ جائے گا. یہاں پہ آپ نے وہ چلان فارم اپلوڈ کرنا ہے, پکچر اس کی بنا کے. اس کے بعد یہاں پر آپ کی آ جائے گی اپلوڈ پاسپورٹ سائز پکچر, آپ کی پکچر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہے وہ اپلائی کر رہا ہے تو وہ اس کی این او سی ادھر آ جائے گی. اس کے بعد آپ کے این آئی سی کارڈ کی فرنٹ اور بیک پکچر یہاں پر آ جائے گی. اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آپ کی تعلیم کی جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیلز آپ نے مینشن کرنی ہے ادھر. اس کے بعد جناب آپ نے ڈپلومے جو کیے ہیں کمپیوٹر یا آئی ٹی کے حوالے سے وہ ادھر انٹر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اس کے بعد آخر میں یہ ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے, یہاں پہ سن یا ڈاٹر آپ جو بھی ہیں جس کے مینس کے اپنے والد صاحب کا نام یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ نے یہاں پہ سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ اس میں اپلائی کا طریقہ کار سمجھا دیا. آئی تھنک سو کہ اب آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اگر پھر بھی اس ویڈیو میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو, کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, میں آپ کو مزید گائڈ کر دوں گا. اور امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کریں, چینل سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.